نماز میں امام کی غلط قراءت سے کیا مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ اگر بالکل ہی غلط پڑھ رہا ہے کہ حروف کا فرق ہی پتہ نہیں چل رہا ہے تو نماز فاسد ہوگی. لیکن تھوڑی بہت تجوید میں اگر گڑبڑ ہو بھی رہی ہے لیکن الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں تو اگرچہ ایسے امام کے لیے نماز پڑھانا جائز نہیں ہے کیونکہ قراءت سیکھنا فرض ہے، لیکن بہرحال نماز ادا ہو جائے گی. اگر کسی کی نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو تو کیا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ جی، نماز میں اگر خشوع و خضوع نہ بھی ہو تو فرض ادا بہرحال ہو جاتا ہے. البتہ نماز دل لگا کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے. اگر نماز میں شک ہو کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں یا 3 تو کیا کرنا چاہیے؟ 4 رکعت والی نماز میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے یہ 3 ہوئی ہیں یا چوتھی پڑھی ہے میں نے. تو اگر کبھی کبھار ایسا ہوا ہے، آپ کا حافظہ ایسا تیز ہے کہ بہت ہی کم ایسا ہوا ہے، تو احتیاط اسی میں دوبارہ نماز پڑھ لیں. لیکن اگر یہ ہوتا رہتا ہے اور اکثر ہوتا ہی رہتا ہے، یہ آج کل اتنی مصروفیات ہیں کہ اکثر ہو ہی جاتا ہے، تو پھر حدیث میں اس کا حل بتایا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ 3 ہے. یعنی یہ اس صورت میں جب کہیں بھی غالب گمان نہ ہو، ورنہ جس طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے اتنی پڑھ لے. لیکن بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، نہ ادھر ذہن جا رہا ہے نہ ادھر ذہن جا رہا ہے، تو پھر وہ یوں سمجھے کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہیں. لیکن اس بات کا امکان بھی ہے کہ چوتھی ہو، تو تیسری رکعت کے بعد وہ قعدہ کرے گا اور اس میں اتحیات پڑھے گا، درود شریف اور دعا نہیں پڑھے گا. اتحیات پڑھ کے وہ کھڑا ہو جائے گا. یہ قعدہ اس لیے کرے گا، اتحیات اس لیے پڑھے گا کہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، تو یہ قعدہ فرض تھا، یہ ضائع نہ ہو جائے. تو پھر ایک اور رکعت ساتھ میں ملائے گا. اب یہ رکعت یا تو چوتھی ہوگی یا 5ویں ہوگی، اور اس کے بعد پھر اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرے گا. سجدہ سہو اس لیے کرے گا کہ اتحیات کے بعد یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، اور اگر یہ چوتھی رکعت تھی تو تیسری رکعت کے بعد بیٹھا کیوں تھا، تو اس کی تلافی پھر سجدہ سہو سے ہو جائے گی. تو اس طرح سے یعنی شک ہو رہا ہے کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو یوں ہی سمجھے کہ 3 پڑھی ہیں، لیکن قعدہ بھی کرے یا اتحیات بھی پڑھے، اس کے بعد کھڑا ہو جائے، سورہ فاتحہ پڑھ کے اور تلاوت کر کے، اور اگر فرض نماز ہے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور 2 سجدوں کے درمیان اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرے اور پھر اتحیات پڑھ کے سلام پھیر لے. یہ طریقہ ہے. تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت سنت میں تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ محمد اسد ربانی بہار سے. فرض نماز میں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی. اگر کوئی ملا لے تو بھی کوئی یعنی حرج نہیں ہے، بہتر یہ کہ نہ ملائی جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. لیکن سنت میں، وتر میں اور نوافل میں تیسری رکعت میں بھی سورت ملانا واجب ہے. اگر نہیں ملائی، رکوع میں اگر یاد آ گیا تو رکوع چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، آخر میں سجدہ سہو کریں. اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی. فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا حکم. بنت فاروق قریشی انڈیا سے، اگر کوئی عورت فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع کر لیتی ہے تو کیا اسے نماز دہرانی پڑے گی؟ نہیں جی، نہیں پڑے گی. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے. اتنی دیر کھڑے رہے نا جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے تو قیام کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے. 4 رکعت میں 2 رکعت پر سلام پھیر لیا تو کتنی رکعتیں دہرائیں؟ اگر کوئی 4 رکعت فرض کی نیت باندھے اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے تو اسے نماز دوبارہ پوری پڑھنی ہوگی یا صرف 2 رکعت کی نیت باندھ کر مکمل کر لے؟ کاشف صاحب نے اتر پردیش سے پوچھا ہے، یو پی سے، ہمارے آبائی علاقے سے. جناب کاشف صاحب، 4 رکعت فرض میں اگر آپ نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیا، ابھی سینہ آپ کا قبلے سے پھرا نہیں ہے اور آپ نے کسی سے بات چیت کی نہیں ہے، آپ نے صرف تسبیحات پڑھنا شروع کی ہیں یا اللہم انت السلام پڑھا ہے، اور آپ کو یاد آ گیا کہ ارے میری تو 2 رکعتیں باقی ہیں، تو فوراً کھڑے ہو جائیں، دوبارہ نیت نہ باندھیں، بس اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے بقیہ 2 رکعتیں مکمل کر لیں. آپ کی نماز ابھی ٹوٹی نہیں ہے، اور آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں، چاہے دونوں طرف سلام پھیر لیا ہو، پوری مکمل تسبیحات پڑھ لی ہوں. ہاں، اگر آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، سینہ آپ کا قبلے سے پھر گیا، یا آپ نے گپ شپ شروع کر دی اور بھائی ہیلو ہائے سناؤ بھائی کیا چل رہا ہے آج کل، میں تو نماز میں تھا، حالات کیسے چل رہے ہیں، تو اس طرح کی گپ شپ آپ کی شروع ہو گئی، یا وسیم بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان کی خیریت معلوم کر لی آپ نے، تو اب آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے، اب آپ کو دوبارہ ہی کرنی پڑے گی. یہ 2 نفل ہو گئے آپ کے. تو اگر بات چیت نہیں کی ہے، سینہ قبلے سے نہیں پھرائے، صرف تسبیحات پڑھی ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ بقیہ 2 رکعتیں اسی طرح مکمل کر لیں. مساجد کے اماموں کے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے، میں بھی چونکہ مسجد میں امام ہوں تو ایسا بہت ہوتا ہے، بعض دفعہ 2 کے بعد آدمی سلام پھیر لیتا ہے، بھول جاتا ہے وہ.
یا 3 رکعتوں کے بعد کسی نے سلام پھیر لیا, نماز 4 رکعت کی تھی, آپ نے 3 کے بعد پھیر لیا, تو امام پر بھی یہی ہے کہ لوگوں نے پیچھے بتایا نا سبحان اللہ الحمدللہ کہا, تو آپ توڑے نہیں نماز, سلام بے شک آپ نے پھیر لیا ہو, آپ فوراً کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کر 1 رکعت یا 2 رکعتیں جو باقی ہیں مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں, اس طرح نماز ادا ہو جائے گی. یہ ہے فرض کے بارے میں. اور سنت مؤکدہ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے, اور وطر واجب کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. جو سنت غیر مؤکدہ ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 رکعتوں کی نیت باندھی تھی تو 2 رکعت کے بعد بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں, وہ ویسے ہی جائز ہے. لہٰذا اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو بھی ٹھیک ہے, بقیہ 2 پڑھیں ٹھیک ہے, نہیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے, اور پڑھنی ہے تو نہیں دوبارہ سے شروع کر دیں 2 رکعتیں. تو اس میں یہ نہیں ہے جو میں نے یہ تفصیل بتائی, تو اس میں یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت کی تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. یہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کا میں نے بتایا. باقی سنت مؤکدہ اور وطر اور فرض کا جو وہی ہے جو پہلے میں بتا چکا. پہلے قعدہ میں درود پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت والی نماز میں اگر پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف شروع کر دیا اور آدھا درود شریف پڑھنے کے بعد یاد آیا تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ اقصا صاحبہ راول پنڈی سے. دیکھیں اگر 4 سنت جو غیر مؤکدہ ہیں یہ 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو پھر اتحیات کے بعد پورا درود شریف بھی پڑھ لیں, دعا بھی پڑھ لیں تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. لیکن اگر 4 سنتیں مؤکدہ پڑھی جا رہی ہیں یا 3 رکعت وطر پڑھے جا رہے ہیں یا کوئی بھی فرض نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس میں 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا تھا اور اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا ایسی نماز میں اور تاخیر ہو گئی, تو پھر ان نمازوں میں حکم یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, جو علی ہے نا ابراہیم سے پہلے علی, اس علی تک اگر کسی نے پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اور اتنی تاخیر پر سجدہ سہو اس لیے واجب ہوگا کہ اس بارے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ کتنی تاخیر پر واجب ہوتا ہے, تو اس لیے فقہا کا اختلاف ہوا ہے. تو بہت سارے اقوال ملتے ہیں فقہا کے, تو ہمارے نظر میں راجح قول یہ ہے کہ نماز کی جو 3 تسبیحات ہیں نا وہ پورا ایک رکن کے برابر ہوتی ہے. تو ان 3 تسبیحات کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے گی تو یہ تاخیر ایک شرعی تاخیر کہلائے گی, جس کو شریعت میں معتبر سمجھا گیا ہے دوسرے مقام پہ, کیونکہ اس سے پورا ایک رکن ادا ہو جاتا ہے. تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ یا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم, اس کے 42 حروف بنتے ہیں, تو یہ 42 حروف اعلیٰ ابراہیم تک بن جاتے ہیں. اور بھی اقوال ہیں, ہماری نظر میں راجح قول یہی ہے, تو کوئی کسی بھی قول پر عمل کر لے اس کی نماز انشاءاللہ درست ہو جائے گی. ہماری نظر میں راجح یہی ہے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, تو کما صلیت علی تک اگر کوئی پہنچ گیا تو یہ اتنی تاخیر ہے کہ اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, ان کو اصل فتاوی میں ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا, مسئلہ بھی بڑی اہم نوعیت کا تھا. تو میں درجہ خامسہ میں پڑھتا تھا, میں نے حضرت کو لکھ کے دیا, دلائل لکھے, میں نے کہا یہ تو اس پہ تو اختلاف, یعنی یہ مسئلہ تو صحیح معلوم نہیں ہوتا. کتنے بڑے عالم تھے, مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ان سے 8 سال پڑھا ہے, 7-8 سال, کتنے بڑے استاذ ان کے. اور دارالعلوم کرنگی میں شیخ الحدیث تھے, اور نائب مفتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو, مفتی محمد شفیع صاحب کے بعد, یعنی ان کے سینئر ترین علماء میں سے تھے, مفتیوں میں سے. کتنے بڑے عالم کو ایک 5ویں جماعت کا بچہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ کتاب میں باقاعدہ لکھ دیا تھا انہوں نے, اور چھپ چکی تھی کتاب. میں نے کہا یہ مسئلہ ایسے لکھا ہوا ہے تو یہ تو دلائل تو اس کے خلاف ہیں, وہ میں نے دلائل لکھ کے دے دیے. تو حضرت نے ایک دفعہ وہ دلائل پڑھے, انہوں نے فرمایا بالکل صحیح لکھا ہوا ہے آپ نے, تو اگلے ایڈیشن سے احسن الفتاوی سے وہ کتاب سے وہ مسئلہ نکال دو, اس کو چینج کر دو. سمجھ رہے ہیں, بہت مشکل ہے سمجھانا. حضرت نے فوراً حکم دیا کہ یہ جو میری کتاب احسن الفتاوی میں یہ مسئلہ آ چکا ہے, چھپ بھی چکا ہے, تو ایک پرچی لکھ کے دے دی اپنے ہاتھوں سے کہ اگلے ایڈیشن میں اس مسئلے کو تبدیل کر دیا جائے. یعنی میرے بارے میں کہا جیسے انہوں نے کہا ہے جو لکھ کے دی اس کے مطابق اس کو کر دیا جائے. کتنا آسان ہو گیا نا. اچھا کمال کی بات ہے کہ اگلا ایڈیشن چھپنے سے پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا تھا, تو میرے پاس وہ تحریر حضرت کی لکھی ہوئی موجود تھی. پھر میں نے بڑوں کے سامنے پیش کی, میں نے کہا یہ حضرت کا ایک ثبوت ہے میرے پاس ان کی رائٹنگ میں کہ انہوں نے کہا اس مسئلے کو چینج کرنا ہے. تو بعد والوں نے پھر الحمدللہ وہ بولتے کیوں نہیں چینج کر دی. تو کتنا آسان ہے نا. تو ہمیں بھی اپنے اندر لچک پیدا کرنی چاہیے. بھئی سامنے والا صحیح بات کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے مان لو, اس میں کیا مناظرے اور کیا خام خواہ کے کھینچا تانی کر کے آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا, پھر اکابر کا مسئلہ بنا لینا, پھر علماء دیوبند کا مسئلہ بنا لینا, پھر نعرہ تکبیر, اور پھر یہ جو ہمارے یہاں حساب کتاب چل رہا ہے. تو لچک پیدا کرو میرے بھائی اپنے اندر, اگر غلطی ہے تو ہے, اس میں کیا ہو گیا, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اس میں کوئی اتنی بڑی ٹینشن لینے کا
नहीं है। मसला सब ये होता है जब आप थोपते हो ना अपनी राय दूसरे के ऊपर, फड्डे फिर खड़े होते हैं। थोपने की इजाजत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं हजरत को लिख के दे देता कि ये मसला ऐसा नहीं ऐसा है, हजरत फरमा देते कि आप बच्चे हैं, आपको दलाइल नहीं समझ में आए, इसका जवाब है, इन दलाइल जो आपने लिखे हैं ना उसका जवाब मेरे पास मौजूद है, किसी और वक्त में बता दूंगा, ये लिख दूंगा, तो बस बात खत्म हो जाती। अब मैं फिर जाके फिर पर्ची पकड़ाता, फिर मैं हजरत के खिलाफ क्लिप बनाता, देखो मैंने तो ये कहा था फिर भी रुजू नहीं किया, ये तो है ही ऐसे। इससे क्या पैदा होता है? फसाद, इख्तलाफ, फड्डे। भाई अपनी राय दलाइल के साथ बयान कर दो, अगला मान ले ठीक है, नहीं माने तो भी क्या है, ठीक है, तो अगले को भी चाहिए कि मान ले अगर दलाइल है। तो इसलिए रुजू करने में कोई इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और रुजू करना इसकी अलामत नहीं होती कि आप जाहिल हैं। बड़े से बड़े उलमा से भी बयान करने में गलती हो सकती है, बड़े से बड़े उलमा। तो रुजू करने में कोई ये इसकी अलामत नहीं है कि आप जाहिल हैं। रुजू करने का मतलब ये, वही उस वक्त आपसे एक राय बयान करने में गलती हुई थी, अब आप उस गलती से रुजू कर रहे हैं, तो इससे इज्जतदारों की नजर में आपकी इज्जत बढ़ती है, कम नहीं होती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अभी देखो मैंने एक बयान किया था कि जो लोग 2 जमातें कराते हैं ना मस्जिदों में, तो इस बारे में हमारे पास सिर्फ एक ही हदीस है कि नबी के दौर में एक दफा ये अमल हुआ है। तो अमेरिका में एक मुफ्ती हैं, आलिम है, मुफ्ती उस्मान साहब, उन्होंने वीडियो बनाई और फिर उन्होंने दलाइल दिए कि नहीं और भी हदीसें इस बारे में हमें मिलती हैं। तो पूरे एक उन्होंने रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल दी। वो भी अच्छे आलिम है, उनका मकसद भी कोई तौहीन नहीं था। उन्होंने कहा हम 1 साल से आपसे राब्ते की कोशिश में थे, आपसे राब्ता नहीं हो रहा था, राब्ता होता तो हम वीडियो ना बनाते। ये तो तरीका ही नहीं होता ना कि किसी ने कोई बात की है तो आप पहले उससे राब्ता कर लो भाई, ताकि हो सकता है वो खुद ही रुजू कर ले। लेकिन उन्होंने कहा हमने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, तो हमने एक वीडियो फिर यूट्यूब पे अपलोड कर दी। तो 1 साल बाद उनका मुझसे राब्ता हुआ, तो वो उनके दलाइल मैंने देखे, मैंने कहा वाकई मुझसे गलती हुई है, दौरे नबवी में इसके और भी वाकयात हमें मिलते हैं। बाकी मसला क्या है वो फिर मैंने किसी और मौके पे बयान करूंगा, दूसरी जमात की शरई हैसियत क्या है। तो मैंने फौरन क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया। मैंने कहा भाई वो जो मैंने बयान में कहा था सिर्फ एक हदीस मिलती है, तो बाज़ उलमा ने बताया कि इस बारे में और भी हदीसें मौजूद हैं। खत्म हो गई बात। अब आप कहो नहीं, ये मेरे शागिर्द बोले नहीं, जो हमारे उस्ताज ने जो बात बोल दी वो पत्थर पे लकीर है, तो इससे फड्डेबाजी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। समझते हो कि नहीं समझते हो? अच्छा।